اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم منتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین گرامی قدر، ایک صاحب عقل و شعور انسان جب اس حکیم مطلق خالق کی اس کائنات میں ذرا بھی غور کرتا ہے تو اس نتیجہ پر بآسانی پہنچ سکتا ہے کہ یہ سارا منظم سسٹم کسی عظیم مقصد کی خاطر ہے. کوئی شے بلا مقصد نہیں، چونکہ خالق حکیم ہے اور حکیم کا کوئی عمل حکمت اور مقصد سے خالی نہیں ہوتا. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم لوگ اپنی کم علمی یا جہالت کی وجہ سے اس خالق کی اس کائنات کے اسرار اور رموز کو نہ سمجھ پائیں، ورنہ میرے بھائی تیری اور میری آنکھ کی پلک میں ذرا سا خم بھی ہے تو اس کا کوئی مقصد ضرور ہے. پوری کائنات، میرے بھائی ارشاد فرماتا ہے کہ عبدی خلقت الاشیاء لأجلک وَخَلَقْتُكَ لِأَجَلِي. میرے بندے، یہ میری پوری کائنات تیرے لیے اور تو فقط میرے لیے. ساری کائنات، دنیا بھی انسان کے لیے، آخرت بھی انسان کے لیے. یہ انسان ہے فقط اپنے خالق کے لیے. اور اگر آپ غور کریں، سب سے مشکل کام جو ایک انسان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جینا مرنا اپنے خالق کے لیے. ایک ہے زبان سے بات کرنا، یہ آسان ہے. مجھ جیسا باتونی آدمی کہہ دیتا ہے کہ سب کچھ للہ ہے، لیکن حقیقتاً انسان اول سے لے کر آخر تک للہ زندگی گزارے، یہ بہت مشکل ہے.
بہت ہی مشکل ہے۔ میرے بزرگ استاد ہیں اوے آملی حفظہ اللہ، فرماتے ہیں کہ قاتل ہونا آسان ہے لیکن نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا مشکل ہے۔ مارا جانا آسان ہے۔ پھر انہوں نے ایک مثال کو بھی ذکر کیا کہ ایک جوان ہے، صحابی پیغمبر خدا ہے، حضرت کے ساتھ جہاد میں شریک ہے، مجاہد ہے، لڑتے لڑتے کافر کی سواری پہ نگاہ پڑی، اور اس وقت سواریاں آپ جانتے ہیں کہ یہ گھوڑے، خچر، گدھے یہی ہوتے تھے کوئی، اور ماڈرن سواری تو نہیں ہوتی تھی۔ دیکھا تو مجاہد کی نیت بدلی اور کہتے کیوں نہ اس میں کافر کو قتل کر دوں اور اس کی سواری کو غنیمت میں لے لوں۔ مارنے گیا، مارا گیا، قتل ہو گیا۔ سید الانبیاء کا جو گزر ہوا نا، اس مجاہد کی لاش سے تو حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، ھذا قتیل الحمار، کہ یہ میرا صحابی گدھے کی راہ میں مارا گیا۔ او میرے بھائیو، جینا آسان نہیں، للہ جینا آسان نہیں۔ الا وللہ الدین الخالص، اللہ جس دین کو پسند کرتا ہے وہی دین جو خالصتاً اس کے لیے، اور اس پہ بڑی محنت ہے، بڑی محنت ہے۔ للہ تب جیوں نا کہ پہلے اللہ کو پہچانو، پھر اپنے آپ کو پہچانو۔ معرفت ضروری ہے، بدون معرفت ہیچ، اور معرفت آپ جانتے ہیں امام نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کو پہچاننے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ بندہ خود اپنے آپ کو پہچانے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، مولے متقیان کا ارشاد ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ہم نے اپنے آپ کو کیا پہچانا ہے؟ نہیں، ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم کچھ نہیں، ہمارا سب کچھ اسی ذات کا دیا ہوا ہے۔ مولے متقیان کا ارشاد ہے کہ جب بندہ سورہ حامد میں یہ پڑھتا ہے نا، ایاک نعبد، اس ایاک نعبد میں اقرار کر رہا ہے کہ اپنا مالک میں خود نہیں، میرا مالک کوئی اور ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہی معنی کرتے ہیں ہم کہ بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کو ان الفاظ میں بیان کریں کہ خدایا بس ہم تیرے ہی عبد ہیں،
تیرے ہی بندے ہیں، معنی ایک ہے. چونکہ عبادت کیا ہوتا ہے؟ عبادت عبد کا عمل. میں عبد ہوں، عبد کا وہ عمل جو اس کے مالک کی رضا کے لیے ہو، اس کو عبادت کہا جاتا ہے. اور عبد کسے کہتے ہیں؟ بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ فارسی کا لفظ ہے، عبد عربی کا لفظ ہے. میرے بھائی عبد ہوتے تھے اوائل اسلام میں جو جان کے مالک بھی نہیں ہوتے تھے، جو کماتے تھے اس کے مالک بھی نہیں ہوتے تھے، سب کچھ ان کے مالک کا ہوتا تھا. اور اگر میں اپنے آپ کو عبد سمجھتا ہوں، یعنی میری جان کا مالک بھی وہی اور میرے مال کا مالک بھی وہی، تو اب میری ہر حرکت میرے مالک کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. میری حرکت میری مرضی کے مطابق کیوں؟ اگر میری اپنی مرضی کے مطابق ہوگی بندگی نہیں ہے، عبادت نہیں ہے. عبد کا عمل جو اپنے مالک کی رضا کی خاطر ہو، وہ عبادت ہوتی ہے. ہر وہ حرکت اور ہر وہ سکون جس میں میرے مالک کی مرضی ہو، اس حرکت اور سکون کو عبادت کہتے ہیں. اسی کو فارسی میں بندگی کہتے ہیں. بندہ اور عبد دونوں کا ایک ہی معنی ہے. عربی میں عبد آ جاتا ہے، فارسی میں بندہ آ جاتا ہے. عربی میں عبد کے عمل کو عبادت کہتے ہیں، فارسی میں عبد کے عمل کو بندگی کہتے ہیں. میرے بھائیو، بندگی تب ہے جب میں بندہ بن کے جیوں، اور اگر میں گندا بن کے جیوں تو وہ پھر بندگی کیسی، میں بندہ کیسا؟ یقین کرو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہمارے بزرگ معاشرے میں کوئی سخت جملے بھی کہتے تھے نا، تو اس میں بھی درس توحید ہوتا تھا. جب کوئی غلطی کرتا ہے نا تو ماں باپ کہتے ہیں بندہ بن، ہے تو گالی، سختی. لیکن میرے بھائیوں، وہ اس میں بھی درس دے رہے ہیں تو آزاد نہیں، تو کسی کا بندہ ہے. بندہ بن کے جی، یہ گندا کام کر رہا ہے، بندے والا نہیں. تو بندہ ہوتا تو اپنے خالق کے حکم کے مطابق عمل انجام دیتا. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، مقام بندگی سبحان اللہ ہم آئے اسی لیے ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا کیا معنی ہے؟ جن و انس کو خلق کیا ہے کس کے لیے؟ تاکہ وہ میری عبادت کریں. امام حسین علیہ السلام کا جو جملہ یہاں پہ اس آیت کی تفسیر میں جو میں نے پڑھا، حضرت فرماتے اس کا معنی یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ. یعبدون کا معنی ہے لِيَعْرِفُونَ، کہ میں نے جن و انس کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری معرفت حاصل کر لیں. جب معرفت حاصل کر لیں گے عبادت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. جب معرفت ہو گئی کہ وہ میرا مالک ہے اور میں اس کا بندہ ہوں،
جب ان دونوں چیزوں کا یقین ہو گیا، مجھے بتاؤ تو صحیح، بندہ بندگی کے بغیر رہ کس طرح سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور پھر وہ کتنا کریم ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میری جان بھی اسی کی ہے، میرا مال بھی اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، پھر وہ مجھے مالک بنا دیتا ہے، جان کا مالک بھی بنا دیتا ہے، مال کا مالک بھی بنا دیتا ہے، مالک بنا کے پھر خود خریدار بن جاتا ہے۔ کیا عظمت ہے اس ذات کی، کیا فضل ہے اس ذات کا، کیا کرم ہے اس ذات کا۔ نہ جان میری تھی، نہ مال میرا تھا، سب کچھ اسی نے دیا، وہی مالک ہے۔ لیکن اتنا کریم ہے، کہتے ہیں میں تجھے مالک بناتا ہوں اور میں خریدار بن جاتا ہوں، میرے بندے اپنی جان بھی مجھے دے دے، اپنا مال بھی مجھے دے دے، مفت نہیں، اس کے بدلے قیمت لے لے، حالانکہ اسی نے دی تھی۔ اور پھر قیمت کو اپنا قرآن بناتا ہے، مختلف پیکج کا اعلان کرتا ہے، کہتے بندے بیچتا ہے، قیمت ایک کے بدلے 10 لے لے، 10 لے لے، تھوڑے ہیں 70 لے لے، یہ بھی تھوڑے ہیں 100 لے لے، ایک کے بدلے 100 لے لے، یہ بھی تھوڑے ہیں تو ایک کے بدلے 700 لے لے۔ پھر بنا قرآن رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے یہ پیکج پہلے لوگوں کے لیے تھا، نہیں، قرآن بناتا ہے، کہتے پڑھ لے، یہ پیکج تیرے لیے بھی اب موجود ہے، بیچتا ہے، بیچتا ہے۔ پھر ہم جٹ بندوں کو پھر سمجھاتا ہے، ایک دانہ بو دو، اس سے 7 کونپلیں نکلیں گی، پھر ان پہ 7 سٹے لگیں گے، ہر سٹے میں 100 دانہ ہوگا، بویا تو نے ایک تھا، ایک کے بدلے 700 میں نے دیا تجھے، یہ سودا قبول ہے؟ میں نے فقط مٹی میں جا کے بیج کو ملا دیا۔ جٹ بندے میری طرح بیٹھے ہو میرے بھائیو، ہر بیج ہر سمت پہ نہیں اگتا، پھر وہ کریم فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جاؤ، اس کے تو بس میں نہیں، تم جا کے اس کی سمت کو سیدھا کرو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و علی۔ زمین کو آرڈر دیتا ہے، اتنی نمی نہیں پہنچانی کہ یہ گل جائے، سورج کو حکم دیتا ہے، اتنی روشنی کہ جلے نہ، اتنی پہنچا جتنی اس کو ضرورت ہے، اور نمی کو بھی اتنا پہنچا کہ یہ کونپل نازک سی نکل سکے، اس نازک کونپل میں اتنی طاقت ڈالتا ہے کہ زمین کا سینہ چیر کے باہر نکل آتی۔ یہ مثال دے کے فرماتے ہیں کذالک تخرجون، جس طرح یہ کونپل زمین کا سینہ چیر کے باہر نکل آئی ہے، قیامت والے دن تم بھی قبروں سے اسی طرح باہر نکل آؤ گے، وہاں کوئی زور نہیں لگے گا۔ اب یہ نکلی کونپل نازک ہے لیکن طاقتور اتنی ہے کہ زمین کا سینہ اس نے چیر دیا،
تو زمین کو آرڈر ہے نا کہ اس نازک کونپل کو راستہ دیتی جا. وہ باہر نکلی, تھوڑا سا تنا اوپر گیا تو ایک گرہ لگا دی. گندم کا ناڑ آپ نے دیکھا ہے, اس سے اور ٹھوس پنجابی نہیں. گندم کا وہ جو ناڑ ہوتا ہے, تھوڑا سا اوپر پھر گرہ لگا دی, پھر اوپر گیا پھر گرہ لگا دی. قرآن میں ہے فَآزَرَهُ, تھوڑا سا اوپر جا کے اس میں آزار بند کی طرح گرہ دے دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس 100 دانے والے سٹے کا بوجھ برداشت کر سکے. اگر یہ گرہ درمیان میں نہ ہوتی, یہ سٹے کا بوجھ برداشت نہ کر سکتا. یہ تنا یہ سب کچھ کر رہا ہے. ایک بویا تھا 700 دے رہا ہے. اب بھی زکوٰۃ دیتے ہوئے موت پڑتی ہے. ایک بویا تھا نا. یہ تو گندم کی بات ہے جڑے منجی لیندے ہو, دھانج لیندے ہو. ایک چاول اتنا سا, ایک ہی پودے میں ہزاروں دانے. یہ جو اتنا دے رہا ہے, یہ جو دنیا میں اس طرح دے رہا ہے, تجھے سمجھا رہا ہے میری راہ میں دے گا تو آخرت میں بھی اسی طرح کئی 100 گنا دوں گا. لیکن دے تو صحیح, دے تو صحیح. لیکن شرط کیا ہے؟ من جاء بالحسنہ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. قرآن کے ساتھ مانوس لوگ بیٹھے ہو. یہ نہیں ہے کہ من عامل الحسنہ, جس نے نیکی کا عمل انجام دیا, یہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنہ, جو میدان محشر میں نیکی کو بچا کے لے آئے. من جاء بالحسنہ, جو اس حسنہ کے ساتھ میدان محشر میں آئے. اس کا معنی کیا ہے؟ کبھی نیکی کر لیتا ہوں پھر برباد کر دیتا ہوں. وہ حسنہ رہتی ہی نہیں, نیکی رہتی ہی نہیں. کرنا آسان ہے, قیامت تک اس کو نیکی بچا کے رکھنا مشکل ہے. خفیہ بھی کرتا ہوں نا, تو جب تک اظہار نہ کروں پیٹ میں مروڑ رہتے ہیں. بڑے بڑے کام کیے ہیں زندگی میں, خفیہ بھی کیے ہیں, لیکن جب تک لوگوں کو نہیں بتایا نا اور پھنڈیا نہیں, اس وقت تک سکون آیا ہی نہیں. تو یہ جو پھنڈتا ہوں, بندے بندے کو بتاتا ہوں میں نے یہ کیا, وہ کب نیکی رہتی ہے؟ نہیں رہتی. وہ میرے بھائیوں, اس لیے بڑا وہ بچپن میں ہم جملہ سنتے تھے, نیکی کر دریا میں ڈال. بڑا جملہ تھا, سمجھ اب آئی ہے. پہلے پڑھا تھا, سمجھ اب آئی ہے. یعنی نیکی کر کے بھول جا. اور یہ اس ذات نے وعدہ کیا ہے, تو چھپ کے کر, ظاہر میں خود کروں گا. اب دیکھ لیں جتنے بندے جنہوں نے چھپ کے بھی کی نا, جتنے چھپے رہے, مرنے کے بعد وہ نیکیاں ظاہر ہو گئی. کہیں سے یتیموں نے آ کے گواہیاں دی, کہیں سے فقیروں اور مسکینوں نے آ کے گواہیاں دیں. یہ ممکن ہی نہیں کہ میں چھپاؤں اور قیامت تک چھپی رہے. میری زندگی تک تو چھپی رہے گی, مرنے کے بعد خالق خود اس کو منظر عام پہ لے آئے گا. یہ اس کا وعدہ ہے. لیکن اگر میں نے خود اس کو لے آیا تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اس لیے میرے بھائی معرفت ضروری ہے, یقین کرو. اور معرفت حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر مت جاؤ, ان کے دروازے پہ جاؤ جن کو خداوند عالم نے پیدا ہی اپنی معرفت کروانے کے لیے کیا. وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں.
آپ سن رہے تھے عزیز القدر پڑھ رہے تھے حدیث قصہ، اس میں یہی تھا کہ میں نے ان کو خلق اس لیے کیا ہے، خود کہتا ہے میں مخفی خزانہ، میں نے چاہا میرا تعارف ہو جائے تو میں نے اس خاص مخلوق کو پیدا کیا، جنہوں نے پھر تعارف کرایا، فقط انسانوں کو نہیں بلکہ جہانوں کو کرایا، جہانوں کو کرایا۔ یہ ہماری محدود فکر ہے کہ ہم کہتے ہیں محمد و آل محمد ہمارے راہبر ہیں، نہیں، کائنات کے راہبر ہیں۔ یہ حقیقت ہے میرے بھائی، کائنات کے راہبر ہیں، اور اگر یہ راہبر نہیں ہے اس کائنات کے تو پھر کوئی اور دکھاؤ، کوئی کہیں آپ کو کوئی ملتا ہے کہ جو راہبری کے لائق ہو؟ جو بندوں نے بنائے تھے وہ تو بندوں کی راہبری کے بھی لائق نہ تھے، جو خالق نے بنائے ہیں وہ کائنات کے راہبر ہیں۔ اور ڈھیر ساری اس پہ روایات ہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، مقصد اور ہے۔ آؤ ان کے دروازے پہ میرے بھائی، عبادت کو سمجھنا ہے تو زین العابدین کی سیرت کو دیکھ، پھر سمجھ آئے گی عبادت کیا ہے اور معبود کی عظمت کیا ہے۔ صحیفہ سجادیہ موجود ہے، زبور آل محمد، ہم نے گھڑی ہوئی دعائیں یاد کی، گھڑی ہوئی، بندوں کی گھڑی ہوئی، معصوم کی بیان کردہ دعائیں ہم نے پڑھی تک نہیں، اور اگر پڑھی بھی ہیں تو پھر برسرسری پڑھی ہیں۔ میں کئی بار کہتا ہوں میرے بھائی، دعا میں قاری نہ بن، منگتا بن۔ ہمارے ہاں تو چونکہ رواج ہی ایسا ہے کہ دعا بھی ہم وہی سنتے ہیں، وہی ہم پہ اثر کرتی ہے جس میں سر ہوتی ہے۔ بڑے بڑے سریلے لوگ بلائے جاتے ہیں، جی دعائے کمیل پڑھی جائے گی، دعائے کمیل پڑھی جائے گی یا دعائے کمیل مانگی جائے گی؟ مانگنے میں سور شرط نہیں، مانگنے میں جو معصوم نے فرمایا وہ یہ ہے، اذا دعوت فانظر مما تدعو وما تدعو، جب دعا مانگنے لگے تو پہلے سوچ لے کس سے مانگ رہا ہے اور کیا مانگ رہا ہے۔ معصوم نے یہ فرمایا کہ اما تدعو، کہ کس کو دعا میں پکار رہا ہے۔ اور یہ امام علی زین العابدین ہیں، صلوات پڑھیں امام کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد، جس نے دعا مانگنے کا ڈھنگ بھی بتایا، مناجات کرنے کا ڈھنگ بھی بتایا۔ ہماری زبان میں دعا اور مناجات ایک معنی میں ہے، لیکن نہیں، دعا اور مناجات میں بڑا فرق ہے۔ دعا ہوتا ہے جب کوئی دور ہو اور اس کو، صلوات پڑھ لیں آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر بھی صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی بولو، بہت جلدی تو نہیں، میں ٹھیک مہربانی بس۔ میرے بڑے محترم عالم دین تشریف لائے ہیں۔ ہم دعا یدو، دعا جب صرف پڑھتے تھے تو وہاں میں یہ بتایا گیا تھا، تو دعا ہوتا ہے صد مارنا، دور ہو تو دعا اور قریب ہو تو نجوہ، مناجات، وہ دل کی باتیں، راز کی باتیں، نجوہ وہی تنہائیوں والی باتیں۔ معصوم امام علی زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو مانوی طور پہ خالق سے دور ہے تو یہ دعا مانگ، اگر قریب ہے تو ان الفاظ میں مناجات۔
مناجات کا علیحدہ فہرست، دعاؤں کی علیحدہ فہرست۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی ہمیں کون بتاتا؟ فرماتے ہو میرے کریم اللہ، اگر تیرا حکم نہ ہوتا دعا مانگنے کا تو ہم کون ہوتے تھے جو تجھے کہیں یہ کر اور یہ نہ کر؟ یہ دعا ہم کیا مانگتے ہیں کہ خدایا میں دھی پسند نہیں پتر دے، مجھے فقر پسند نہیں مجھے دولت دے، میں بیکار ہوں مجھے یہ پسند نہیں مجھے ملازمت دے۔ تو خدا کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں نا ہم۔ معصوم فرماتے ہیں خدایا اگر تیرا حکم نہ ہوتا مانگنے کا تو یہ بندہ تھا کون جو تجھے کہے یہ کر اور یہ نہ کر؟ چونکہ تیرا آرڈر ہے تو ہم مانگتے ہیں۔ پھر معصوم فرماتے ہیں دیکھنا کتنی نعمتیں ہیں جو اس ذات نے بن مانگے دیں۔ سوچو جو بن مانگے دیں ان کا بھی شمار نہیں، اور کتنی ہیں جو ہم نے مانگی تو اس نے دی ہیں، چونکہ اس کو پسند ہے۔ خود کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، تو مانگ میں دیتا ہوں۔ پھر فرمایا کتنی ہیں ہم مانگتے رہے پھر بھی تو نے نہ دی۔ شیرازی صاحب سے بھی دعا منگوائی پھر بھی تو نے نہ دی۔ ان کے جد کی زری پہ پہنچے ان کا واسطہ دیا پھر بھی تو نے نہ دی۔ تو فرمایا جو تو نے بن مانگے دی ان کا شکریہ بھی واجب، چونکہ نعمت جو دی، جو ہم نے مانگی اور تو نے دی ان کا شکریہ بھی واجب۔ خدایا جو ہم مانگتے رہے اور تو نے نہ دی ان کا شکریہ اور زیادہ واجب۔ وہاں اوجب کے الفاظ ہیں، جو نہیں دی ان کا شکریہ اور زیادہ واجب۔ میرے بھائیوں ہم ہونے کو نعمت سمجھتے ہیں، معصوم نہ ہونے کو بھی نعمت سمجھتے ہیں۔ اب اس موضوع پہ جاؤں گا تو اور لمبا ہو جائے گا۔ جو دے دی تو نے شکر واجب، لیکن آیا اس کا اجر بھی آخرت میں ہے؟ وہ تو تب ہے اگر وہ نعمت وہاں خرچ ہو جہاں اس کے دینے والے نے حکم دیا، پھر تو آخرت کا اجر بھی ہے۔ جو تو نے عطا کی ان کا آخرت کا اجر اس وقت ہے اگر وہاں خرچ ہوں جہاں دینے والے کی مرضی ہے۔ لیکن اگر میں نے اپنی مرضی سے خرچ کی ہیں اجر کیسا؟ بلکہ نیکی برباد گناہ لازم۔ دی اس نے تھی، خرچ وہاں کی جہاں اس نے منع کیا۔ ایک ایک نعمت پہ تبصرہ کروں، ڈھیر سارا وقت چاہیے۔ پھر فرمایا کہ جو ہم مانگتے رہے اور تیری ذات نے نہیں دی ان کا شکریہ زیادہ کیوں واجب؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ نعمت آتی تو بندہ گمراہ ہو جاتا۔ کتنے ہیں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علم، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ کتنے ہیں ایسے
جب نعمت فراوان وہاں سے آتی ہے یہ فرعون اور قارون بن جاتے ہیں. تو تیرا کتنا کرم ہے کہ میرے مانگنے کے باوجود تو نے نہ دیکھے بندے کو گمراہی سے بچا لیا. اور پھر یہ بھی تیرا وعدہ ہے کہ جو نعمت میں یہاں نہیں دوں گا اس کا بدلہ میں بندے کو آخرت میں درجات بلند کر کے جنت میں دوں گا. اس لیے روایات کیا کہتی ہیں کہ ایک بندہ دیکھتا ہے بڑے بڑوں کے گھروں میں جاتا ہے یا بازار سے گزرتا ہے طرح طرح کی نعمتیں نظر آتی ہیں, جی کرتا ہے کاش میرے وسائل ہوتے تو میں بھی ان سے استفادہ کرتا, میری اولاد بھی اس سے فائدہ حاصل کرتی, لیکن چونکہ جیب اجازت نہیں دیتی صبر اور شکر کرتا ہے. معصوم امام نے فرمایا ہر نعمت کے بدلے خداوند عالم جنت میں درجات بلند کرے گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ حیدری, یا علی. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں جزاک اللہ. اگر معرفت حاصل کرنا ہے آؤ زین العابدین کے دروازے پہ, پڑھو معصوم کی دعائیں, اپنا بھی پتہ چلے خالق کی معرفت بھی حاصل ہو. حافظ سیف اللہ صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, او شیعہ غیرت کر, دوسرے مذہب میں عابد ہیں, تیرے مذہب میں تو زین العابدین ہے, زین العابدین ہے. یہ آپ صاحب قبلہ کا جملہ تھا. میں نے پڑھا ہے تاریخ میں, بہار میں بھی پڑھا ہے اور بھی ڈھیر ساری کتابیں منتهى الامال میں بھی پڑھا ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا شام کو فتح کر کے آئی نا مدینے, بی بی نے پیغام بھیجا جابر ابن عبداللہ انصاری کے پاس. جابر آئے, بی بی حکم. عجیب جملہ بی بی نے کہا, جابر یہ بھی حالات زمانہ ہو گئے کہ تم لوگوں نے ہمارے دروازوں پہ ہی آنا چھوڑ دیا. عجیب لیلی, یہ بھی حالات زمانہ ہو گئے نا جابر, تم لوگوں نے ہمارے دروازوں پہ بھی آنا چھوڑ دیا. دل ہی دل میں رو کے عرض کرتا ہے, بی بی کس منہ سے آئیں, تیرا حسین جیسا ویر ذبح ہو جائے, عباس جیسے بھائی شہید ہو جائیں, تیری ماں زہرا کی چادر تیرے سر سے اتر جائے, کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں تو خطبے دیتی رہے, ہم زندہ رہیں, کس منہ سے آئیں. جابر کسی مقصد کے لیے بلایا ہے. بی بی حکم. فرمایا یہ مسجد میں جا کے میرے سجاد کی حالت تو دیکھ, عبادت کر کر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے سجاد, جا کے کہہ دے پھپھی کہتی ہے تو ہی تو ایک بچ گیا ہے, عبادت میں کمی کر. جابر کہتے میں آیا, امام عبادت میں مصروف تھے. جب فارغ ہوئے, چچا جابر کیسے آنا ہوا؟ مولا آج میں خود نہیں آیا, تیری پھپھی نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ ذرا عبادت میں کمی کرو. یہ سننا تھا میرے بھائیوں اور بزرگوں. فرمایا او میرے بیٹے محمد باقر, جانا وہ صحیفہ اٹھا کے لے آ جس میں میرے جد علی ابن ابی طالب کی عبادت کا تذکرہ ہے. باقر العلوم وہ لے آئے. زین العابدین پڑھ بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں, رو رو کے کہہ رہے ہیں کس کی طاقت ہے جو میرے جد علی ابن ابی طالب جتنی عبادت کرے, میں اتنا کہوں گا مولا عبادت تو علی ابن ابی طالب نے بڑی کی ہے, لیکن زین العابدین تو تیرا لقب ہے نا.
زین العابدین تو تیرا لقب ہے. لکھا ہے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے, اس لقب کی عظمت کا علم اس وقت ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا, پوری انسانیت موجود ہوگی, ایک صدا آئے گی, این زین العابدین, وہ کہاں ہے زین العابدین؟ کوئی نبی مرسل, کوئی امام, کوئی عبادت گزار اس صدا پہ لبیک نہیں کہے گا. اگر کوئی لبیک کہے گا تو حسین کا غیرت مند بیٹا سجاد. بھئی زین العابدین کا آپ کا لقب کیوں ہے؟ میرے بھائیوں اتنا عرض کروں گا, پانی پیا ہو انسان نے, پھپھی اور بہنیں پردے میں بیٹھی ہوں, 1000 رکعت پڑھ لینا آسان ہے, لیکن اپنی آنکھوں سے زینب کی چادر کو لٹتے ہوئے دیکھ کے سر بسجود ہو کے سجدے دینا یہ زین العابدین کا ہی کام ہے. انا للہ